امیجن کریں کہ آپ ایک کشتی میں سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور اس کے خراب ہونے کے باعث لگ بھگ 1.5 سال تک پانی میں بہتے رہے اور کوئی آپ کو بچانے بھی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یقین کرنا مشکل ہوگا، مگر جوز سلواڈو نامی شخص کے ساتھ ایسا حقیقت میں ہوا، جو پیسیفک اوشن میں 438 دن تک اپنی کشتی میں موجود رہا اور پھر خشک زمین پر پہنچا، جس دوران اسے کسی نے بچایا بھی نہیں اور ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور ایسا ورلڈ ریکارڈ جسے توڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا سوچنا بھی نہیں چاہے گا۔ انسان کا چاند پر جانا، مریخ پر قدم رکھنا، گاڑیوں کو ہوا میں اڑانا شاید اب ہمیں اس قدر حیران نہیں کرتا۔ یہ تمام کارنامے انسان نے ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے سر انجام دیے، لیکن دنیا میں کچھ کارنامے ایسے بھی ہیں جنہیں انسان نے بغیر کسی ٹیکنالوجی اور سائنسی مدد کے سر انجام دیے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سمندر میں کھو جائے اور دنیا سے رابطہ بھی منقطع ہو جائے؟ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پیسیفک اوشن میں 438 دن گزارے اور زندہ واپس اپنے گھر بھی پہنچا۔ دنیا میں کل 5 اوشن ہیں، جن میں سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہے۔ اس کا رقبہ 165 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کا کل خشک رقبہ 148 مربع کلومیٹر ہے، یعنی باقی کے 4 بحروں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو صرف پیسیفک اوشن کا رقبہ ہماری دنیا میں موجود پہاڑوں، جنگلات، ریگستانوں اور میدانوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے سمندر میں کھو جائے تو اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اس ناممکن کو جوز سلواڈو نامی شخص نے ممکن کر دکھایا۔ پیسیفک اوشن میں 7 فیٹ کی ایک چھوٹی سی کشتی میں 438 دن گزار کر ایسا عالمی ریکارڈ بنایا جسے کوئی توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں پائے گا۔ ایسی بات سننے کے بعد سب سے پہلے جو سوال دماغ میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر جوز 14 ماہ تک سمندر میں زندہ کیسے رہا، اور وہ سمندر میں گیا کس لیے تھا؟ جوز اور اس کا ساتھی میکسیکو کے ساحل سے تقریباً 120 کلومیٹر دور گئے اور مچھلیوں کا شکار کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ اچانک انہیں سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جال سمندر میں ہی چھوڑا اور ساحل کی جانب چل پڑے۔ مسلسل 6 گھنٹے کشتی چلانے کے بعد جب وہ اپنی منزل کے قریب پہنچے، وہ ساحل سے سمندر سے دور تقریباً 20 کلومیٹر دور تھے، تو ان کی کشتی خراب ہو گئی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ ساحل تک کیسے پہنچا جائے کہ تیز ہواؤں نے ان کی کشتی کو واپس سمندر کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ ساحل دور ہوتا گیا۔ جوز نے ساحل پر موجود اپنے ساتھیوں کو اپنی لوکیشن بھیجی اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں جواب موصول ہوتا ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو گئی۔ جب کہ ان کے ساتھیوں نے پیغام دیکھا تو فوراً ایک ریسکیو پروگرام سمندر میں بھیج دیا، لیکن جوز اور اس کے ساتھی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس حادثے کو 5 روز گزر چکے تھے اور جوز کی کشتی کو طوفانی ہواؤں نے 450 کلومیٹر سمندر کے اندر دھکیل دیا تھا۔ سمندر کے ایک ایسے حصے میں تھے جہاں سے عام طور پر کوئی سمندری جہاز نہیں گزرتا تھا۔ ان کی کشتی میں کوئی ایسا سسٹم بھی موجود نہیں تھا جو دور سے گزرنے والے کسی جہاز کو کوئی سگنل دے سکے۔ جوز اور اس کے ساتھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کے زندہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح خود کو زندہ رکھیں۔ ساتھ لایا ہوا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کشتی کے قریب موجود مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان کو وہ کچا کھاتے تھے۔ سمندر کا نمکیات والا پانی موت کا سبب بھی بن سکتا تھا اور وہ سمندر میں تیرتی ہوئی پلاسٹک کی بوتلوں میں بارش کا پانی اسٹور کرتے اور اسے پیتے تھے۔ جب کئی دن تک بارش نہ ہوتی تو انہیں مجبوراً مچھلیوں اور کچھووں کا خون پینا پڑتا تھا۔ جوز سلواڈو اور اس کا ساتھی جس ذہنی اذیت سے گزر رہے تھے اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ آخرکار جوز کا ساتھی اس اذیت کی آگے شکست کھا گیا اور 4 ماہ بعد اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب جوز سمندر کے جس حصے میں موجود تھا اسے دنیا کا خاموش ترین حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جوز اپنی مایوسی کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا کہ اسے دور سے گزرتا ہوا ایک کارگو جہاز نظر آیا۔ جوز سلواڈو نے جہاز کی جانب ہر طرح سے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے جہاز میں موجود کسی بھی شخص کو جوز کی چھوٹی سی کشتی نظر نہ آئی۔ ایک اندازے کے مطابق جوز 11 ماہ میں 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا۔ جوز کی زندہ رہنے کی امید دم توڑتی جا رہی تھی کہ اچانک قسمت اس پر مہربان ہوئی اور 30 جنوری 2014 کو اسے سمندر میں ناریل تیرتے ہوئے نظر آئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ قریب کوئی جزیرہ موجود ہے۔ اسے جیسے ہی جزیرہ نظر آیا اس نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا جزیرے تک پہنچ گیا۔ 14 ماہ میں پہلی مرتبہ جوز نے زمین پر قدم رکھا تھا۔ جزیرے پر اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جس میں وہاں کا ایک مقامی رہتا تھا۔ تقریباً 8 ماہ بعد جوز نے کسی انسان کو دیکھا تھا۔ یہ جزیرہ مارشل جزیرہ کا ایک علاقہ تھا جسے ایون ٹول کہا جاتا ہے۔ وہاں سے جوز سلواڈو کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ واپس پہنچتے ہی اس نے 438 ڈے کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کے بعد ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اس پر اپنے ساتھی کو قتل کر کے کھا لینے کا الزام بھی لگا اور اسے مقدمے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔